बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मौजूद सामीन कराम, सोचे जरा, अगर आज तुम्हारे दरवाजे पर मौत खड़ी हो, अगर कोई बला तुम्हारे नाम लिखी जा चुकी हो, अगर कोई हादसा या बीमारी तुम्हें लपकने वाली हो, तो क्या तुम्हारे पास कोई ढाल है? याद रखो, वो ढाल सदका है। यही सदका है जो इंसान को अनदेखे सांप के जहर से भी बचा लेता है, जमीन और आसमान की आफात को भी दूर कर देता है, और क्यामत के दिन जहन्नुम की आग और सूरज की तपिश से साया बन जाता है। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अपने बच्चों के नाम पर सदका दो, अपने वालिदैन के नाम पर सदका दो, अपने लिए सदका दो। सदका करो ताकि तुम्हारी जिंदगी में सुकून आए, घर में रहमत उतरे, बीमारियों से बचत हो, और क्यामत के दिन जब सूरज सवा नेज़े पर होगा तो तुम अपने सदके के साए में खड़े हो। ये दुनिया आज वबाओं, हादसों, महंगाई और बेसुकूनी से भरी हुई है। अगर हम चाहते हैं कि ये बलाएं हमसे दूर हो जाएं, तो रास्ता सिर्फ एक है, सदका और सदका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका बला को टाल देता है, उम्र को बढ़ा देता है, और रब का गजब बुझा देता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक धोबी था जो लोगों के कपड़े मिला देता था और सबको तंग करता। लोग उसकी शिकायत लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए। आपने अल्लाह की बारगाह में उसकी हिलाकत की दुआ कर दी। अब देखिए अल्लाह की कुदरत। वो धोबी अपने घर से निकला, उसके पास सिर्फ 3 रोटियां थी। रास्ते में एक साइल मिला, उसने एक रोटी दे दी। साइल ने दुआ दी, अल्लाह तुझे आसमानी आफात से बचा ले। वो मुतासर हुआ और दूसरी रोटी भी दे दी। साहिल ने फिर दुआ दी, अल्लाह तुझे जमीनी आफात से भी महफूज रखे। फिर उसने तीसरी रोटी भी दे दी। साहिल ने कहा, अल्लाह तुझे तौबा की तौफीक दे। इधर कुदरत का निजाम देखिए। एक जहरीला सांप उसकी गठरी में छुपा हुआ था ताकि जब वो घर आए तो काट कर उसकी जान ले ले। मगर फरिश्ते को हुक्म हुआ कि उस सांप के मुंह में लोहे की लगाम डाल दो। धोबी सही सलामत वापस आया। लोग हैरान रह गए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, आपने तो उसकी हिलाकत की दुआ की थी, ये तो सही सलामत वापस आ गया। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, बताओ तुमने आज क्या नेकी की है? वो बोला, कुछ खास नहीं, बस 3 रोटियां सदका कर दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यही 3 रोटियां तुम्हें मौत से बचा गई, यही तुम्हारे लिए ढाल बन गई। इस वाक्य से हमें ये सबक मिलता है कि सदका दराजी उम्र का भी सबब बनता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रबी अव्वल का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह ने अपने सबसे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस फरमाया। और आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे ज्यादा महबूब क्यों बने? क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी में 2 ऐसे सदके किए जो ना सिर्फ आपकी सुन्नत हैं बल्कि अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा सदके भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो 2 सदके हैं क्या? क्या आपने कभी सोचा कि वो इतने अजीम क्यों हैं कि इन पर चलने वाला बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है? क्या आपने कभी सोचा कि आपकी दुआएं तेजी से कबूल हों, आपके दुख कम हो जाएं, आपकी जिंदगी सुकून से भर जाए? तो जान लीजिए इसका राज इन्हीं 2 सदकों में छुपा है। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम वो राज खोलने जा रहे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, इनकी आदत भी है, और अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब चीज भी है। ये 2 सदके अगर आपने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिए तो यकीन जानिए आपकी दुनिया भी बदल जाएगी, आपकी कब्र भी नूर से भर जाएगी, और आपकी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। दुनिया में हर इंसान की एक ही ख्वाहिश होती है, इसकी जिंदगी खुशहाल हो, इसके घर में सुकून हो, रिजक में बरकत हो, औलाद फर्मा बरदार और नेक हो, बीमारियों से निजात मिले, कारोबार में तरक्की हो, नौकरी में इज्जत और सहूलतें बढ़ें, और बुढ़ापे में सुकून नसीब हो। ये ख्वाहिश एक की नहीं, हर औरत और हर मर्द की है। मगर सवाल यह है कि यह सब कुछ कैसे हासिल हो?
یہ تب ملتا ہے جب انسان اپنی زندگی میں صدقہ شامل کر لیتا ہے۔ صدقہ وہ کنجی ہے جس سے کفل ٹوٹتے ہیں، راستے کھلتے ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، صدقہ صرف روپیہ یا پیسہ دینا نہیں، بلکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبت اور اپنی چاہت کو پیش کرنا ہے۔ جو بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو آنے سے پہلے ہی روک دیتا ہے۔ آج میں آپ کو جو 2 صدقے بتانے جا رہی ہوں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اس کے لیے نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ مال کی، نہ جیب پر بوجھ ڈالنے کی۔ یہ وہ صدقے ہیں جو اگر ربیع الاول کے مہینے میں کر لیے جائیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے خاص محبوب بندوں میں شامل کر لیے جاتے ہیں۔ اور یہی وہ 2 صدقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سے ہیں وہ 2 صدقے؟ معزز سامعین اکرام، ربیع الاول کا مہینہ اپنی خاص اہمیت کے ساتھ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اس مہینے میں کچھ ایسے اعمال کو اپنا معمول بنایا جائے جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جڑے ہوں، اللہ کے محبوب اعمال میں شمار ہوتے ہوں۔ انہی میں سے 2 صدقے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ہمیشہ ان کا معمول رہا۔ ان 2 میں سے پہلا صدقہ ہے کسی انسان کو معاف کر دینا۔ دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ کبھی کوئی انسان آپ کے ساتھ مالی زیادتی کرتا ہے، کبھی عزت پر حملہ کرتا ہے، کبھی زبان کے وار سے دل کو زخمی کرتا ہے، تو کبھی حسد اور بغض میں آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے موقع پر انسان کا نفس چاہتا ہے کہ بدلہ لے، سخت جواب دے اور انتقام کے ذریعے اپنے دل کو سکون پہنچائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سبق دیا وہ یہ ہے کہ اصل سکون اور اصل عظمت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کر دینے میں ہے۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اپنے دل کو صاف کر لینا ہے، اپنے دل سے کینہ، بغض اور نفرت کو نکال دینا ہے۔ اور جو بھی شخص کسی انسان کو معاف کرتا ہے، چاہے اس نے اس پر ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے کہ خود اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ سوچئے ایک انسان اگر اپنی زندگی کے گناہوں کو مٹا دینا چاہتا ہے، اپنی بخشش چاہتا ہے، اللہ کے رحم کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لے۔ یہی اصل خوشبو ہے ربیع الاول کی، اور یہی اصل سبق ہے جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اہل ایمان کے لیے خوشیوں، برکتوں اور روحانی سکون کا مہینہ ہے۔ اور دوسرا صدقہ ہے صبر کرنا۔ اسلام میں صبر کو بھی صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ جیسے مال خرچ کرنا صدقہ ہے، ایسے ہی اپنی تکلیف کو برداشت کرنا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جب بھی تھکن، بیماری، پریشانی، غم، اذیت یا تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ یعنی جب بندہ صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور اس پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی صبر کرنے والے تنہا نہیں رہتے، اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، یعنی صبر کا بدلہ کسی پیمانے میں نہیں بلکہ لامحدود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر ایک روشنی ہے، یعنی یہ دل کو سکون دیتا ہے اور زندگی میں ہدایت کا چراغ ہے۔ لہٰذا جب کوئی مصیبت یا آزمائش آئے اور بندہ صبر کرے تو یہ صرف برداشت نہیں ہوتا بلکہ ایک صدقہ ہے، عبادت اور نیکی ہے جس پر جنت کی خوشخبری ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یاد رکھیں کہ صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں ہے۔ کسی کے دکھ پر صبر کرنا، اپنی زبان کو تکلیف دینے سے روکنا، کسی کے دل کو ٹھنڈک پہنچانا، یہ سب بھی صدقہ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ہر نیک عمل صدقہ ہے، تو آئیے اپنی زندگی کو صدقے سے بھر دیں تاکہ یہ صدقہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمارے دلوں کو روشن کر دے اور ہمیں جنت کے قریب کر دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ علم اور نیکی کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ دلوں تک پہنچے، اور یاد رکھیں ایک کلک شاید کسی کی زندگی بدل دے اور یہ آپ کے لیے آخرت کا سرمایہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔